بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ہے۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پرچہ پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت بڑی منقبت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس سے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سیدھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے در دولت پر پہنچیں۔ اس وقت آپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ عنہا نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بہن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے باپ کو آ لینے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی، کل آنا۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے والد زمعہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں۔ حضرت زمعہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو بڑی خوشی سے ملے، اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو آج کا دن مبارک ہو، کیونکہ میں آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ اس پر زمعہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لا ریب، ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودا رضی اللہ عنہا کی مرضی دریافت کر لو۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا دوبارہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔
جب آپ اٹھنے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک اور بات ہے، میں عائشہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تا وقت یہ کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سیدھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جان نثار کے ہاں بھی گئی تھی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہے، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماعت پر فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک اور بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آپ آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور نیک فعال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں۔ آپ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا۔ جس حجرہ میں دنیا و آخرت کی زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قیام پذیر تھیں، اس گھر کا کل اثاثہ، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے ایک دو برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ ان کے ذریعہ عورتیں فیض یاب ہو سکیں۔ جس عمر میں ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ ہوا تھا وہ سیکھنے کی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ معلم شریعت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں تھے، شب و روز ان کی محبت میسر تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی محفلیں روزانہ مسجد نبوی میں سجتی تھیں۔
جو حجرہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالکل ملحق تھا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جو لوگوں کو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک ہوتی تھیں۔ اگر کبھی زیادہ فاصلے کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوبارہ پوچھ کر تسلی کر لیتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عرض کیا مردوں میں سے؟ ارشاد فرمایا ان کے والد ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا، اور ان کی کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ ہے۔